السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام ہے خبر نشر اور ہم نصرت جاوید کے ساتھ۔ نور صاحب بات سنیں، میں بڑا آج نا ایک خبر آئی میرے سامنے۔ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ برطانیہ میں مسلمان مخالف جذبات کو بھڑکانے کی کوشش ہوئی، دنگے فساد ہنگامہ آرائی کی صورتحال ہونے لگی، لیکن حکومت نے بہت سخت آہنی ہاتھوں سے نمٹا، صورتحال کو کنٹرول کیا، اور بڑی شاندار طریقے سے میں نے دیکھا کہ وہ جو کارروائی تھی ان لوگوں کے خلاف جو ان ہنگاموں میں شامل تھے، وہ بڑی تیزی سے لوگوں کو سزائیں بھی ہوئیں۔ اچھا، میں اب آج ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ وہ جتنے ہنگامے وہاں پہ ہوئے یا جو شدت پسندی کے واقعات شروع ہوئے، اس کو لنک کرتے ہوئے ایک گرفتاری پاکستان میں لاہور میں فرحان نامی شخص کی ہوئی۔ اب یہ کیا ماجرا ہے مجھے نہیں سمجھ آ سکی۔ اگر آپ کے پاس کوئی اس کی انفارمیشن ہے کہ برطانیہ کے والے واقعات کو پاکستان میں بیٹھے شخص سے کیسے لنک کر دیا گیا؟ مسئلہ یہ ہے بھائی، بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے آج ہمیں اڈیالہ جیل سے باہر نکالنے کی کوشش کی، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں آپ کا مزید شکر گزار اس لیے بھی ہوں کہ آپ مجھے یعنی پانی میں مدانی ڈال کر بلائی لگانے کو کہ جی اب فیض حمید صاحب کے بارے میں اب کیا، یعنی کہ مزید ایسے گرفتاریاں ہوئی ہیں اڈیالہ میں اور 12 مقدمات میں۔ anyway، بہرحال ایک منٹ، اب پھر وہی ہم آپ اب ادھر نہ جائیں، آپ اسی بات پہ میاں، یہ ایک انتہائی سنجیدہ واقعہ ہے۔ جو پاکستانی برطانیہ میں ہیں ان میں بہت سارے میرے اپنے بہت قریبی عزیز بھی ہیں، میری اپنی 2 بہنیں ہیں، سگی بہنیں بھی ہیں وہاں پہ، اور میرے بے تحاشا دوست، بے تحاشا، اور صرف پاکستانی ہی نہیں، بہت سارے گورے دوست بھی ہیں۔ بہرحال ہوا یہ کہ 3 کم عمر بچیاں جو ہیں ان کو کوئی شخص جو ہے اس نے رات کے اندھیرے میں چاقو مار کر ہلاک کر دیا۔ اب یہ طے نہیں ہو پا رہا تھا، ابھی یہ عقدہ حل نہیں ہو رہا تھا کہ ان کا قاتل کون ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اس معمے کی صورتحال میں جب خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے تو ایک سو کالڈ ایک چینل بنا ہوا ہے، اس کا نام ہے چینل 3 ناؤ۔ اچھا، یہ کوئی یوٹیوب ویب چینل ہے؟ کوئی ویب چینل ہے۔ یہ کہاں کا ہے، کون اس کا ایڈیٹر ہے، کون اس کا مینیجر ہے، وغیرہ وغیرہ، اس پہ بی بی سی نے بہت تحقیق کرنے کی کوشش کی، کوئی پکڑائی نہیں ملا۔ کیون نام کا ایک بندہ امریکہ کے شہر ہوسٹن سے ان کو کہتا رہا کہ جی میں اس کا ایڈمنسٹریٹر ہوں، لیکن اس نے اپنا سر نیم بھی نہیں بتا رہا تھا اور باقی کوئی اور چیز نہیں بتا رہا تھا، تو اس سے بی بی سی یہ فرض کرنے کو مجبور ہے کہ وہ بھی کوئی 2 نمبر کا آدمی تھا۔ اچھا، بہرحال یہ جو نام نہاد ویب چینل ہے چینل 3 ناؤ، اس کی کمائی کا ذریعہ یہ ہے کہ جرائم کی خبروں کو بڑھا چڑھا کر گلوریفائی کر کے پیش کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ اب اس چینل کے لیے یہ جو لاہور میں جو صاحب ہوتے ہیں، ان کا نام ہے فرحان آصف، انہوں نے اپنی دانش میں یہ بریکنگ نیوز دی کہ اس کا سراغ مل گیا ہے کہ جس بندے نے ان بچیوں کو چاقو مار کر ہلاک کیا ہے وہ ایک 17 ایئر اولڈ 17 سال کا نوجوان ہے، اور اس کے والدین جو ہیں وہ کشتی میں بیٹھ کر یعنی پاکستان انگلینڈ آئے تھے، وہاں پناہ گزین ہوئے، اور یہ مسلمان ہیں۔ اب جناب یہ ہوا کہ اوہ دیکھا غیر ملکی تارکین وطن، اور وہ بھی مسلمان، وہ ادھر آ کے تو قتل و غارت، یہ جو ٹپیکل جو ہوتا ہے تارکین وطن کے خلاف۔ یہ ٹرمپ کی پوری دکان ہی یہ ہے نا کہ امریکہ میں تو کبھی جرم ہوا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد ہی ہوا ہے اس طرح کے۔ اب وہاں پر بھی گورے نسل پرست جو ہیں وہ ہیں، جو ابھی تک نکلے نہیں اس خواب سے کہ بھی ایک زمانے میں برطانیہ امپائر تھی اور وہاں پر یہ۔
اور ابھی ریسنٹلی اب وہاں پہ الٹرا رائٹ، کیونکہ اب کنزرویٹو پارٹی جو ہے اس کو بہت بری شکست ہوئی ہے، جو بہرحال نسل پرستی کے باوجود کافی حد تک معتدل مزاج، اس کا جو کنزرویٹیوزم ہے وہ زیادہ اکانومی سے متعلق ہے. اینی وے وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی. تو یہ الٹرا رائٹ، اچھا وہاں پر غیر ملکی تارکین وطن کے خلاف نفرت کو نئی بات نہیں ہے. برطانیہ میں 1970 سے 80 کی دہائی تک سکن ہیڈ ہوتے تھے، گنجے، انہوں نے اپنے وہ جو یا ٹیٹوز بنائے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ گینگز کی صورت جو ہے وہ گلیوں محلوں میں گھومتے تھے، اور ہر غیر ملکی تارکین وطن کو وہ پاکی کہہ کر پکارتے تھے، یعنی پاکستانی. اچھا، چاہے وہ کہیں کا بھی ہو، لیکن بس پاکی پاکی. تو وہ کوشش کرتے تھے، کیونکہ 4-5 بندے اکیلا جا رہا ہے. اب یہ ہے کہ 1980 کے بعد سے وہاں کی آبادی میں اس طرح کی تبدیلی آئی ہے کہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں، مطلب جیسے مینچسٹر میں ایک مرتبہ میں اپنے دوست کے ساتھ جا رہا تھا تو اسکول کی چھٹی ہوئی. تو اسکول کی جب چھٹی ہوتی ہے تو وہاں پر ٹریفک ایک تو ویسے ہی ہوتی ہے، پھر اس کو جو ہے کہ آپ پہلے بچوں کا حق ہوتا ہے کہ وہ کراس کریں گے اپنے اس میں. تو وہ تقریباً ہم 10 منٹ تک چلے، جیپ پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتا ہے دیکھا تسی ایتھے ایک بھی گورا نہیں دیکھا، سارے ماشاءاللہ نہیں ایک بھی نان پاکستانی وغیرہ، یعنی ایسا 12. لیکن ابھی بھی بہرحال بہت سارے ایسے قصبات ہیں جہاں پر کہ اور وہاں پہ اکنامک ظاہر پراسپیرٹی بھی نہیں ہے، تو وہاں پہ یہ بھڑکانے کی کوشش ہوئی، اور اتنا خوف و ہراس پھیلا کہ 3 دنوں تک جو ہے بہت سارے علاقوں میں. خبر دی فرحان آصف نے، خبر اوریجنلی اس نے نہیں دی، بقول اس پکڑا گیا نا. بیٹا میری بات تو سن، میری بات سن. وہ کلیم کرتا ہے کہ میں نے نہیں دی. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مختلف سوشل میڈیا وغیرہ پہ چل رہی تھی تو میں نے اٹھا کے دے دی. تو چونکہ چینل 3 ناؤ جو ہے وہ دنیا بھر میں بہت دیکھا جاتا ہے، چونکہ وہ بہت سنسنی خیز انداز میں یعنی جرائم کی خبروں کو کرتا ہے، گلوریفائی کر کے جیسے. تو اس وجہ سے اب بات یہ ہے کہ برطانوی حکومت نے تو اس کو الزام نہیں دیا کہ تم نے بھڑکائے. یہ اب اس پہلو پہ آپ نے غور کرنا ہے. برطانیہ کی حکومت نے اس پہلو پہ غور طلب ہے، یہ برائے مہربانی غور کیجیے. ٹھیک ہے. برطانیہ کی حکومت اس فرحان آصف کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہی ہے کہ سارا گند تم نے ڈالا. تو یہ کون ٹھہرا رہا ہے؟ یہ ٹھہرا رہا ہے برطانیہ کا ایک ٹیلی ویژن ہے، اس کا نام ہے ITV. اچھا، یہ ان کا کلیم ہے. ITV جو ہے انہوں نے اپنی طرف سے، میرا اپنا خیال ہے کہ شاید اس پہ بھی کوئی معتصبانہ اینٹی تارکین وطن لوگوں کا اور خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف نفرت رکھنے والوں کا ایڈیٹوریل کنٹرول ہوگا یا ان کا ایجنڈا ہوگا. اینی وے انہوں نے جناب پیچھا کرنا شروع کر کے تو اس چینل 3 ناؤ کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس لڑکے کی خبر. نہیں، یہ ویسے کیسے ہو سکتا ہے صاحب کہ پوری کاروائی ہوئی، FIA اور دیگر اداروں نے اس کو پکڑا، آخر برطانوی حکومت نے کہا ہوگا تو کل اور پرسوں پکڑا. برطانوی حکومت کے کہنے لگے یہ کاروائی ہوئی ہوگی نا. آپ کے پاس ثبوت ہے اس بات کا؟ نہیں، وہ پکڑا گیا تو یہ ثبوت کم ہے. کیسے کہ برطانیہ میں ہم جو فرض کر لیں کہ برطانیہ نے فون کیا تھا کہ یہ تہاڈا بندہ پھڑیا گیا جے پکڑ لو. کچھ ایسا ہوا ہوگا. ایسا نہیں ہوا. آپ ہی پڑھ لے بندہ. سر ہمیں آپ کو پتا ہے پاکستان کے امیج کی تو بہت پرواہ ہوتی ہے کہ جی پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے. یہ کوئی بات ہے؟ ہاں، جیسے حال ہی میں ایک ڈرامہ بنا برزخ، وہاں پہ کچھ ایسے واقعات بتائے گئے جو پاکستان میں تو وہ ہوتے ہی نہیں. تو وہ پھر آپ ان کو یوٹیوب سے ہٹانا پڑا ہے وہ سیریز. تو یہ اس کو اب آپ اس بات پہ الجھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا برطانیہ کی حکومت. میں بہرحال ایک ذمہ دارانہ صحافی ہوتے ہوئے جی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس بات پر کوئی ابھی تک شہادت نہیں ہے میرے پاس موجود کہ میں یہ کہوں کہ برطانوی حکومت نے باقاعدہ درخواست کی کہ آپ فرحان آصف کو پکڑیں. یہ ہم نے خود انیشیٹو لیا ہے، یہ میرا خیال ہے. اور میرا خیال میں اور کیا کریں آپ؟ اور میرا خیال ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس یہ شہادت نہیں ہے کہ میں اپنے کلیم کو ثابت کروں یا
آپ کے دعوے کو جھٹلاؤں. میرے پاس فی الوقت شہادت نہیں. پر آپ یہ تو مان رہے ہیں نا کہ فیک نیوز پھیلی اور اس میں اس کا کردار ہے. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یقیناً فیک نیوز پھیلی. میرا یہ خیال ہے کہ اس لڑکے کی گرفتاری میں امپورٹنٹ کردار ادا کیا ہے کہ یہ جو آئی ٹی وی نیوز ہے اس نے ان پورے فسادات کی سٹوری کو نام نہاد تحقیقاتی سٹوری ایجنسی کہتے ہوئے اس نے کوشش کی کہ سارا مدعا جو ہے اس نے اپنی طرف سے یوں کر کے جیسے جاسوسی انداز میں آپ بالکل مدعے تک پہنچتے ہیں. تو کہا کہ جی یہ جو لاہور بیس لڑکا تھا اس نے یہ خبر چلائی. اور بھی انہوں نے کہا کئی لوگ شامل ہیں مختلف یار ملکوں یہ تو میں. تم کہہ رہے ہو نا یار, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ٹی وی کیا کہہ رہا ہے. پلیز آئی ٹی صرف ایک بندے کا نام لیا کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں سے یہ یار خبر نشر ہم پروگرام کر رہے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ جی برطانیہ میں یہ جو آگ لگی تھی اس کو بھڑکانے کا سبب محمد اکمل جو کہ گجرانوالہ میں رہتا ہے اس کی دی ہوئی یہ سٹوری تھی, اور ہم اس لائن کو پیٹتے رہتے ہیں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یار. ویری فائن. اس کا مطلب ہے ہم نے بڑی ایک رسپانسبل, ہم نے رسپانسبل نہیں, ہم نے کہا کہ ہم کتنے اچھے لوگ ہیں. تو رسپانسبل نیشن. یار میں سراہ رہا ہوں, اپریسیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک نشریاتی ادارہ بدنام کر رہا ہے. تو ہم نے سارا مدعا جو ہے وہ اس لڑکے پہ ڈال رہا ہے, اور یہ لڑکا بھی ماشاءاللہ اتنا عظیم آدمی ہے, 17 سال کا لونڈا ہے, ڈالر وغیرہ کماتا ہوگا فیک نیوز سے. وہ سراغ لگاتے ہوئے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور یہ ان کو انٹرویو دیتا ہے اسی آئی ٹی وی کو. اور اس میں اس نے مانا ہے کہ ہاں اس نے کہا کہ نہیں, اس نے کہا کہ یہ خبر میں نے نہیں دی. اچھا, میں نے مختلف سوشل میڈیا پہ یہ دعوے کیے جا رہے تھے, میں نے انہیں جمع کر کے تو پھر میں نے ان کو ایک کہانی سی بنا کے میں نے پوسٹ کی, اور میں نے پھر بعد میں ڈیلیٹ کر دی. کیونکہ مجھے لگا کہ اسے وہ 17 ایئر اولڈ. ویری فائن. اب میرا ایک سوال ہے اس پہ کہ ہم نے ایک ریسپانسبل نیشن ہوتے ہوئے بھلے مجھے تو لگتا ہے کہ شاید حکومت تو یار ہم بہت ریسپانسبل نیشن ہے, ڈھول بجا لو آگے. میرا مدعا یہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں, اچھا میں نے برطانیہ تک جتنی گفتگو کی ہے میں نے کہاں کہا ہے کہ ہم غیر ذمہ دار نیشن ہیں. کس طرف آپ لے جانا چاہ رہے ہیں یار بات؟ میں جس طرف لے میری گل تو پوری ہونے دو. جی بتائیے. ہم نے ریسپانسبلٹی کا ثبوت دیا. اب اس ملک میں 9 مئی کے واقعات ہوئے جب عمران خان صاحب کی گرفتاری والا معاملہ تھا. اب جب وہ گرفتاری ہوئی اسی لمحے, اب میں نے یہ بات ہم نے پروڈیوسر اسد چودھری سے بھی ری چیک کر لی کہ کچھ لوگ جو برطانیہ میں بیٹھے ہیں جو اپنا یوٹیوب چینل یا ویلاگ لوگ نہیں, ایک خاص صاحب 3 لوگ ہیں لیکن ایک بھگوڑا, ایک خاص صاحب, چلو ایک بھگوڑا, وہ چلے خیر اردو لغت میں اس گھٹیا کے لیے لفظ ہی میرے پاس نہیں ہے. اس بھگوڑے شخص نے بیٹھ کے یوٹیوب پہ یہ کہا, میں اسد چودھری سے ری چیک کر چکا ہوں کہ آپ لوگ باہر نکلیں, آپ کا تو لیڈر پکڑا گیا, آپ یہ کریں آپ وہ کریں. اس نے پرووک کی ساری سچویشن کو, جو لائیو ہزاروں لوگ بیٹھے دیکھ رہے تھے, وہ پھر باہر نکلے اور انجام یہ ہوا کہ 9 مئی جیسے واقعات ہوئے. تو برطانیہ کو بھی تو چاہیے کہ رسپانسبلٹی کا ثبوت دے. کیوں؟ جنہوں نے پاکستان میں ہنگامے کرائے, اس بھگوڑے ٹائپ لوگوں نے, ان کو پکڑا جائے جیسے پاکستان نے پکڑا فرحان کو. اچھا, مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ بات میں یقیناً ان کو کہوں گا. پہلے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ 9 مئی کب ہوا تھا؟ 9 مئی کو ہوئے 1.5 سال تو ہونے والا ہے. 1.5 سال ہو گئے. اچھا, 9 مئی کے بعد پاکستان کی حکومت نے کتنی مرتبہ کس کس شخص کے ذریعے یہ کہا کہ جی ہمارے ہاں یہ جو فسادات ہوئے تھے انہیں بھڑکانے میں یہ ملوث ہے؟ آف کورس حکومت بڑی ذمہ دار ہے. کہاں شہباز شریف صاحب نے بڑی کہاں کیا؟ کوئی آپ کے پاس کوئی آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے؟ دیکھنا یہ ہے انٹیلیجنس شیئرنگ. اب یہ مجھے بتا آف کورس. اب دیکھیں نا محسن نقوی صاحب گئے ہیں, وہ آپ کے وزیر داخلہ بھی ہیں. کب گئے ہیں؟ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے. برطانیہ میں ملے ہیں وہ اپنے ہم منصب سے. تو پھر کیا ہوا؟ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف یہ کہاں رپورٹ ہوا؟ نہیں, رپورٹ نہیں ہوا. مطلب میرے ذرائع. آپ کو کیسے پتا چلا؟ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا. اچھا, برطانیہ نے اس معاملے میں تبصرہ کرنے سے آپ نے یہ کوشش کی, جب آپ کو یہ پتا چلا یہاں پہ غالباً سنا ہے برطانیہ کا ہائی کمیشن ہوتا ہے, بڑا متحرک ہے. آپ نے ان سے سوال کیا کہ سر آپ سے ہمارے وزیر داخلہ نے درخواست کی؟ آپ نے وزیر داخلہ تو پوچھ لیا کہ تسی گل کی تھی. آپ پوچھ لیں اگر کرکٹ کے انتظامات مکمل ہو گئے ہیں تو. وہ بزی ہے نا, وہ اسٹیڈیم 3-4 بس تو جب وہ اسٹیڈیم جب بنا لیں گے
تو اس وقت پہ کانفرمیشن لے اب لیجیے. دیکھیں نا یہ آپ بھی لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ ابھار رہے ہیں ان نیگیٹو سینس. جی حکومت اتنی ارریسپانسبل نہیں ہے کہ 9 مئی کے واقعات ساری زندگی جو ہے صحافت میں اپنا منہ کالا کروانے کے بعد کل کا لوڈا یہ بتا رہا ہے کہ میں لوگوں کے جذبات بھڑکا رہا ہوں. بھائی تو آپ ایک پہلو بتا رہے ہیں کہ یہ حکومت نے 9 مئی کو غیر سنجیدہ لیا ہے کہ انہوں نے جی ہاں. نہیں آپ جذبات آپ یہ بتائیے کیا 9 مئی کے واقعات کی ذمہ داری بشرا بی بی پر بھی ڈالی گئی یا نہیں؟ ڈالی گئی. آج کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ان کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے جتنے مقدمات بنائے گئے تھے وہ خارج کر دیے گئے. یار کیا بات کر رہے ہو؟ فالو پی ٹی آئی کا میڈیا کرتے ہیں سوشل میڈیا. یار آپ باقی چیزوں کو بھی پڑھا کریں. اچھا کیس ختم ہو گئے. کیس کیا ہوا ہے؟ اپنی جگہ سٹینڈ کرتے ہیں. نہیں تو کیا ہوا ہے؟ وہ سر وہ ڈیفرنٹ وہ کیا ہے؟ دیکھیں بات بابا میں حکومت اتنی سنجیدہ ہے کہ آپ وزیر دفاع نے کہا ایک دم سے حکومت سنجیدہ ہے. اب آپ خالی یہی نہیں رکے, اب ایک سٹیپ اور مور اوور, آپ سوائے پی ٹی آئی کے میڈیا کچھ پڑھتے ہی نہیں ہو. یہ اچھا یہ نیوز یہ ابھی چینل 3 ناؤ یہ تم نے ڈسکور کر کے مجھے دیا ہے. آپ نے بشرا بی بی یہ جو ساری جو یہ موٹی موٹی چیزیں یہ جو ساری ڈھونڈ کے یہ میرا پورا مٹیریل ہے, اس کے بعد میں آپ کو فرحان آصف کا ذکر کر رہا ہوں. فائن. بشرا بی بی کے موقع پہ کیا یہ بات آپ کی پروسیکیوشن نے بشرا بی بی کے کیس میں یہ نہیں کہی؟ اگر انہوں نے کہی ہے تو پھر آپ جا کے وکیل صاحب کو کہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ وہ 9 مئی کے واقعات کے بارے میں چونکہ بہت خوش تھی. او یار تم اس شخص پہ بات کر رہے ہو جس کو I was the first anchor who was pulled out of screen when جب ان کی حکومت تھی. آج میں ان کا ترجمان بنوں گا. میرے نقطہ نظر کو غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں. نہیں آپ نے کہا کہ حکومت کچھ نہیں ہوتا انٹرپریٹ. اچھا انٹرپریٹ. میں نے آپ نے کہا کہ گورنمنٹ ارریسپانسبل ہے اس مدعے پہ. اب گورنمنٹ کا پروسیکیوشن سے کیا لینا دینا؟ پروسیکیوشن کا مدعا آپ شہباز شریف پہ ڈال رہے ہیں. پروسیکیوٹر کون؟ 9 مئی کو لے کے آپ نے پریس کانفرنس سنی ہے تارڑ کی. یہ پروسیکیوٹر کس کے تحت کام کرتا ہے؟ وہ یار پروسیکیوشن الگ سے ہوتا ہے نا. پروسیکیوٹر کی اپوائنٹمنٹ کون کرتا ہے؟ کسی کے آگے جواب دہ ہوتا ہے؟ حکومت کے آگے جواب دہ ہوتا ہے. وہ کون سی حکومت ہوتی ہے؟ وہ موجودہ حکومت ہی ہے. آف کورس وہ ان کو 9 مئی میں کون تھا پروسیکیوٹر کا باس؟ سر میری بات سنیں, آپ کے پاس خواجہ آصف کا ٹویٹ پڑا ہے کیا؟ اس کے بعد بھی کم از کم آپ یہ کہیں کہ حکومت ریسپانسبل ہے تو یہ زیادتی ہوگی. نمبر 1 خواجہ آصف صاحب کا میں کیا پڑھوں؟ وہ جو ٹویٹ انہوں نے کیا, دوبارہ کہیے. جو ٹویٹ کیا انہوں نے دوبارہ کہیے. او ٹویٹر پہ انہوں نے کچھ لفظ لکھے نہیں. اچھا یہ بتاؤ, آپ کے بات سنو میری, کیا پاکستان میں ٹویٹر کھلا ہوا ہے؟ کیا میرے اور تیرے جیسے کمی کو اجازت ہے کہ ٹویٹ کرے؟ نہیں. تو میں کیوں خواجہ آصف کے ٹویٹ, کیونکہ یہ برہمن ہے, اس ملک کے مالک ہیں, یہ ٹویٹ کر سکتے ہیں اپنے جذبات کو, میں نہیں کر سکتا. میں سبحان اللہ صدقے جاواں, اور جمہوریت کے معاملے میرے دوست ہیں خواجہ صاحب, میں انہیں بہت عرصے سے جانتا ہوں, لیکن حق ہے کہ آپ کے دل میں جو ہے تو آپ ٹویٹر کر دیں, پھر مجھے نام کہہ کے پڑھیں, لے میں پڑھ دیتا ہوں. آپ کا جواب نہیں, وہ ٹویٹر میرے پاس پورا جواب ہے. گورنمنٹ ارریسپانسبل نہیں ہے 9 مئی, ارریسپانسبل ہے تو اس کا ثبوت بھی تو ہونا چاہیے نا. یہ ثبوت ہے. بتائیں کہ وزیر دفاع جو ہے نا وہ فریاد نہیں کیا کرتے, شہری فریاد نہیں کرے, وہ حقائق بتا رہے ہیں. برطانیہ میں حالیہ فسادات نے کئی شہروں کو اپنی لپیٹ میں لیا, یہ خبر نامہ پڑھ رہے ہیں. قانون کی حکمرانی اور بلا تاخیر انصاف اور عدالتی نظام کی حکومت کے ساتھ معاونت نے اس امر کو یقینی بنایا کہ ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرنے والے قانون کی گرفتاری سے بچ نہ سکے. حقیقت ہے. خبر نامہ ٹھہر جاؤ نا, خبر نامہ پڑھنے تو ابھی مکمل نہیں ہوا. پڑھیے. کل گرفتاریاں, کل گرفتاریاں 1000 سے زائد, ابھی تک فرد جرم عائد 500 سے زائد, گرفتار شدہ افراد کی اوسط عمر تقریباً 30 سال, ابھی تک قید کی سزائیں 125 کے لگ بھگ, آن لائن جرائم کے مرتکب تقریباً 3 درجن. اس کے برعکس پت عزیز میں 9 مئی کو سازش کے تحت مسلح بغاوت برپا کی گئی. مختلف شہروں میں دفاعی تنصیبات پر حملے ہوئے, ملکی اساس پہ وار کیا گیا. اتنا بڑا سانحہ اور سزا اور جزا کا عمل 16 ماہ سے مفلوج ہے. اللہ بھلا کرے آپ کا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, قانون یرغمال ہے.
فائن. عملداری ذاتی خواہشات کی ہے، آئین اور قانون بے توقیر ہے، ریاست اب محترم نہیں. یہ کون کہہ رہا آپ کو ہے؟ سمجھ آ گئی کہ حکومت رسپانسبل نہیں ہے. آج اور ریاست سے تنخواہ لے کے وزیر دفاع بنا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ ریاست بے توقیر ہے. تو تم کیوں بیٹھے ہوئے اس ریاست کے وزیر بن کے؟ کیا بات کر رہے ہو؟ یار آپ تعریف کرنے کی بجائے اس کو بھی نیگیٹو لے رہے ہیں. کیا بات کر رہے ہو یار آپ؟ دفاع حقیقت مان رہا ہے کہ جی میں بے بس ہوں. نہیں میں بے بس کام کہا انہوں نے کہا کہ ریاست بے قانون توقیر ہے. سیدھی بات ہے، سناوا تینوں تلاوا نونو. عدلیہ والو تم کچھ کرو. اگر ہم ایک شخص پہ مختلف شہروں میں 12 مقدمے برطانیہ میں بنائے، سزائیں کیا وزیر اعظم نے دی ہیں، کابینہ نے دی ہیں؟ سر وہاں پہ ایک قانون بنایا گیا ہے. آپ کو یہ بات پتا ہے، وزیر اعظم صاحب نے، جو برطانوی وزیر اعظم ہے، جیسے ہی یہ فسادات ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک چیز کہلاتی ہے کوبرا. کوبرا COBRA، وہ سانپ ہوتا ہے. ان کے ہاں ان کے جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں، اس کو یوں سمجھے جب وہ نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کرتے ہیں، نیشنل سیکورٹی کونسل ٹائپ، جب وہ ملک میں سمجھیں کہ جی ہنگامی حالات ہیں، اچھا اوکے فائن، اور تمام اس کا اجلاس کو ہیڈ کیا وزیر اعظم نے. اس نے کہا کہ نو نانسنس. یہ اس طرح وزیر اعظم اپنے پہ ذمہ داری لیتا ہے، اور نو نانسنس. آپ کو پتا ہے کہ اس دن سب شہباز حکومت نہیں چلتی تو گھر جاؤ. گل ہے نا مینے مارن سارے نے. یار تم مجھے ایک بات بتاؤ کہ سولوشن کی وہ نہیں دے سکتے. میں تو آپ بتائیں سولوشن کیا ہے؟ جی پروسیکیوشن. اگر یہ پروسیکیوشن یہ ہو کہ عدنان جو ہے وہ 13 شہروں میں یعنی کہ آگ لگانے کا ذمہ دار ہے، تو یہ تو غلط ہے نا. ایک شہر میں ہو سکتا ہے نا یار. سمجھو یا نہیں؟ یعنی وہ جو تمہارا سسٹم. اچھا دوسری بات، I agree with you کہ یہ آج آپ جن سے شکایت لگا رہے ہیں، اور یار بات کرو کھل کے اگر کرنی ہے تو. 1957 میں ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ آئے تھے نا آپ، 1957 میں 1997 میں 97 میں ہاں یاد ہے نا، ہیوی مینڈیٹ تاریخی ہیوی مینڈیٹ. دو تہائی تاریخی بالکل. اس وقت کیا فیصلہ ہوا تھا کہ جی عدلیہ کا نظام ٹھیک کام نہیں کر رہا، تو ہم ذرا وہ شریعہ نافذ کریں گے. تو امیر المومنین بننے کی جو خواہش تھی تو بھی کر لیتے. کس نے روکا تھا آپ؟ پھر دیکھیں اب دیکھیں نا پورے تصویر کے دونوں رخ دکھائے. اس کے بعد 18ویں ترمیم، اس دوران آپ کو صرف اتنا کہا اسی افتخار چودھری نے، جس کو آپ بہت چاؤ سے لائے تھے جمہوریت میں، اور عدلیہ کی آزادی کے، ان کا رائٹ بنتا تھا عدلیہ کی آزادی، افتخار چودھری کی بحالی. اچھا اور گجرا والے پہنچتے ہو تو فون آپ کو آتا ہے جنرل کیانی کا کہ جی تہاڈا کام ہو جائے گا، واپس چلے جاؤ. ایک تو گجرا والا لے بیٹھا ہے نا. یار بات یہ ہے کہ حقائق کو کہتے ہو کہ حقائق بیان کر رہے ہیں، حقائق بیان نہیں کر رہے. لیکن جی ان کے ٹائم ختم ہو گئے. خدا کا واسطہ ہے، آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن شہباز شریف صاحب نے، آپ نے یہ امپریشن دیا کہ شہباز شریف صاحب نے شاید مس ہینڈل کیا ہے. مس ہینڈل میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دے فیل ٹو. میں نے یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ اللہ تعالیٰ صاحب نے خود کے اس پہ پریس کانفرنسز کی ہیں. ایک آپ پہ پریس کانفرنسوں کے فیصلے نہیں، حکومت نے پریس کانفرنسز کرنی ہوتی ہیں، وہ ڈٹ کے عدالتوں میں بجرا کرنی پڑتی ہے. ایک بات جی ناظرین ویلکم بیک. اچھا صرف ایک منٹ ٹھہر جانا، میں تمہیں صرف اپنے یعنی کہ جو ہم پہلے سیگمنٹ کر رہے تھے اس کے تسلسل کے حوالے سے ایک میں تمہیں یہ بات بتانا چاہوں جو ابھی بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب ملے ہیں میٹا، وہ کمپنی جو کہ فیس بک اور یہ یوٹیوب وغیرہ چلاتی ہے، اس کا 5 رکنی ایک وفد یہاں آیا ہوا ہے. سو ان شارٹ ہم بہت دیر کی مہرباں آتے آتے بہرحال ایک کانٹیکٹ ہوا ہے. دوسری طرف میں یہ بات بتاؤں، جب وہاں پہ یہ 6 اگست کو واقعات ہوئے تو 6 اگست ہی کے دن جب کوبرا کا اجلاس ہوا ہے تو اس کے بعد وہاں کا جو وزیر ہے ٹیکنالوجی کا، اس نے ٹک ٹاک، میٹا، گوگل اور ایکس ان کے نمائندوں سے رابطہ کیا کہ بھائی صاحب یہ کیا آپ لوگوں کے ہاں جو چل رہا ہے روکیں. اور وہاں پہ بھی ٹویٹر نے کوآپریٹ نہیں کیا.
اس لیے نہیں کیا کہ ایلن مسک جو ہے وہ ٹرمپ کا حامی ہے، موجودہ جو وہاں پہ حکمران جماعت ہے وہ لیبر پارٹی کی ہے، لیفٹسٹ ہے، اس نے کہا نہیں جی میں نہیں، ان کی آپس میں لڑائی ہے، ایک دوسرے پہ وہ توا لگا رہے ہیں، لیکن انہوں نے ٹویٹر کو بین نہیں کیا. سمجھ گیا بات کو؟ انہوں نے یہ بین نہیں ہے، جب ٹائم بھی کم ہے. یہ حکومت کا دعویٰ ہے جی، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے ہاں یہ ابھی آپ نے خبر نامہ پڑھا نا، وہ یہ میرے فون میں خرابی ہے، بے خواجہ آصف صاحب کے لیے یقیناً بین نہیں ہے. اب آپ اپنی بات کریں. میں نے اصل میں مہمان کو بھی موضوع کیا آج. میں بڑا حیران اس بات پہ ہوا کہ ہمیشہ سیاست میں اتحاد کے حامی اور سیاسی اتحاد بنا کے سیاست کرنے والے مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے بڑا عجیب و غریب سا ایک بیان دیا. مجھے عجیب و غریب اس لیے لگا کہ انہوں نے کہا جی میں ہوں کل ہی سیاست کراں گا، اپنی سیاست اور جو تبدیلی ہے وہ اپنے سر پہ. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر ہمارے ساتھ جی ہیں جی فخر کاکا خیل صاحب. مولانا صاحب کا جب بھی ذکر ہو تو میں تو کرنا جو ہے جی وہ ہیں ہمارے ساتھ. فخر بھائی زیادہ پسند کرتا ہوں، تو وہ ہیں ہمارے. جی فخر بھائی السلام علیکم. ہیلو، میرا خیال ہے کہ ان سے ہمارا رابطہ ہوا. ہاں جی صاحب، یہ کیا یہ جو مولانا صاحب نے اب اکیلے ہی جانے کا اعلان کر دیا، تو وہ جو بات چل رہی تھی کہ شاید ان کی تحریک انصاف سے اتحاد ہوگا، گرینڈ الائنس کو بنے گا، وہ دم توڑ گئی کیا؟ اس خیال میں یہاں کی مجموعی فضا بن رہی ہے. خیبر پختونخوا اب مرج ڈسٹرکٹ، وہاں اسی طور پر جو آپریشن نہیں آیا پہلے سے ہی، جو ایک پشتون تحفظ موومنٹ، ایک جو لہر ہے جو کراچی سے خیبر پختونخوا تک، یہ جو جذبات تھے یہ کافی فرنٹ پر آ رہے ہیں. اور امن ایک ایسا ایشو ہے جس پر یہاں کی جو یوتھ ہے یا یہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں اس پر بات کرتی ہیں. اور مولانا صاحب نے اس سے قبل پی ٹی ایم کے رہنما منظور محسود کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی تھی. اور پھر گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ لکی مروت میں وہ جس طرح کھل کر گرجے بار تھے. اس کے بعد ہمیں یہ لگنے لگا کہ اب وہ کنفرنٹیشن جائیں گے. اور لگتا ہے یہ جو جنوبی اضلاع ہے اب آپ کو پتا ہے کہ یہ مولانا صاحب کا ووٹ بینک اسی جنوبی اضلاع میں سب سے زیادہ ہے. اور اس وقت کیونکہ قومی سطح پر ایک نیریٹو بلڈ نہیں ہو پا رہا اس امن کے حوالے سے خیبر پختونخوا کے جو ایشوز ہیں، اور چونکہ یہاں کے بنیادی ایشوز ہی اب امن کا قیام ہے، اس لیے انہوں نے یہی لائن لے لی. اگر باقی جماعتوں کی طرف دیکھیں تو عوامی نیشنل پارٹی جو کمپرز تو کرتی ہے، لیکن مین اسٹریم پارٹیز میں چاہے وہ مسلم لیگ ہو یا پھر پیپلز پارٹی یا پھر پاکستان تحریک انصاف، تو اسی وجہ سے مولانا نے تھوڑا کا ہاتھ چینج بھی کیا. اور اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ایک بار پھر اس تحریک کو آگے لے کر جائیں. ایک منٹ فخر، مجھے آپ کو سننے میں ذرا دشواری آ رہی ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے، میں پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا چونکہ ہم لائیو ہیں، آپ کو وہ ٹیلی فون پر لے لیں اور اس کے بعد تاکہ آپ سے اطمینان سے بات اور دوبارہ آڈیو چیک کر کے اور آڈیو چیک کر کے ہمیں دیں. اس دوران جو میں یہ سمجھاؤں، ایک منٹ، جو آپ کو سمجھ آئی جو بات کی، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو میں سمجھ پایا ہوں ان کی آواز سے، اور تم مجھے کریکٹ کر دینا کیونکہ آپ بھی توجہ سے سن رہے تھے، میں وہ اس سے پریشان ہو رہا تھا. تو وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں امن کی جو تڑپ ہے وہ غالباً اس کو قومی سطح پر محسوس نہیں کیا جا رہا، اور جماعتیں جیسے تحریک انصاف وغیرہ ہیں وہ اس کو اس طرح کر کے بیان نہیں کر رہی. تو اب مولانا یہ محسوس کر رہے ہیں کہ چونکہ اس وقت دہشت گردی کا سب سے زیادہ نشانہ جو ہے وہ ان کا اپنا ووٹ بینک، ان کا ساؤتھ میں ڈی آئی خان، ٹانک، بنو، لکی مروت ہیں، تو پھر یہی ہے کہ میں اکیلا ہی جو ہے وہ. لیکن وہ جو اس ضمن میں لائن لے رہے ہیں وہ یہ لے رہے ہیں کہ جی وہ جو انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں وغیرہ ہو رہی ہیں وہ شاید ان سے اجتناب کیا جائے، وہ اس پہ گرجے برسے ہیں. میں یہ سمجھاؤں یا تمہارا خیال ہے کہ نہیں؟ انہوں نے میں تو یہ اس لیے میرے لیے کنفیوزنگ ہے کہ مولانا صاحب نے کبھی اکیلے یوں علم نہیں اٹھایا جیسے اب اٹھایا ہے. اور یہ جو کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں
ایون جنرل ریٹائرڈ فیض کی گرفتاری بھی میرے خیال میں، اور جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی تھیں، مولانا صاحب کے ابھی بھی بڑے اچھے کنیکشنز ہیں فیض صاحب کے ساتھ. نہیں طاقتور حلقوں میں. علی امین گنڈا پور کی جہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کی زیادہ ملاقاتیں ہوتی ہیں. اچھا، تو میرا خیال میں وہ باخبر ان کے ذرائع جو تھے ان کو بڑا باخبر رکھے ہوئے تھے نہیں تو کہ آپ نے اپنی نے کہا ہے کہ آپ مخالفت کریں انٹیلیجنس آپ دو چیزیں بتا رہے ہیں. میں صرف سیاسی اتحاد کی بات کر رہا ہوں. فخر بھائی ہمارے ساتھ ہیں. فخر بھائی آواز کلیئر ہے؟ کلیئر کروا لو یہ جی آواز کلیئر ہے آپ کو؟ جی کافی کم آ رہی ہے لیکن آپ کی بھرپور آواز آ رہی ہے. مولانا صاحب نے اتحاد نہیں کیا پی ٹی آئی سے، وہ اکیلے اس ساری سیاسی محاذ پہ جانا چاہتے ہیں. ذرا ڈیٹیل میں بتائیے گا کہ پی ٹی آئی سے کیوں اتحاد نہیں ہو سکا اور اکیلے سیاسی محاذ پہ جانے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں مولانا صاحب کے بقول وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زیرک سیاستدان وہ ہے جو بادلوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگائے کہ یہ بادل برسیں گے یا نہیں برسیں گے. تو اس حوالے سے ان کا جو شروع میں سٹینس تھا پی ٹی آئی کے حوالے سے، ظاہری بات ہے ایک اختلاف ماضی میں رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ جس طرح کہتے ہیں دشمن کا دشمن دوست بن جاتا ہے، تو اس فارمولے کے تحت اس نے تھوڑی بہت ملاقاتیں کی. لیکن اب اس وقت جو ایشو ہے خیبر پختونخوا کا، اور خصوصاً جو جنوبی اضلاع ہے جہاں پر اس کا ووٹ بینک ہے، وہاں پر امنیت کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خود پروونشل گورنمنٹ بھی کھل کر ان کے خلاف بات نہیں کر رہی ہے، ان مسلح گروہوں کے خلاف، ان جتوں کے خلاف جو پی ٹی آئی کی حکومت میں یہاں لائے گئے تھے. اور مولانا صاحب ظاہری بات ہے اس کا ووٹ بینک ہے اس علاقے میں، اور لوگوں کا پریشر ان کے اوپر زیادہ ہے کہ بھئی آپ ان کے حوالے سے آواز بلند کریں. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے جو لکی مروت میں گزشتہ روز ایک بہت بڑا اجتماع ہوا تھا وہ کافی گرجے اور برسے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر بظاہر تو یہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر خاص کرم نوازی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بھی کھل کر وہ جو سٹینس جس طرح کے کمپرس جماعتیں لے رہی ہیں، چاہے وہ عوامی نیشنل پارٹی ہو یا پھر ایک کمپرس تحریک ہے گزشتہ کچھ سالوں سے اس خطے کے اندر، پشتونخوا تحفظ موومنٹ، جس کے پاس اس خطے کے اندر لیکن ایک منٹ ٹھہرنا فخر، ایک اچھا خاصا ووٹ بینک ہے. ایک منٹ فخر دیکھیے اب تو، لیکن یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ پی ٹی ایم سے روابط بڑھ رہے ہیں. کیا درست ہے یا یہ ویسے ہی بس یعنی گپ بازی ہے؟ یہ نہیں، ایسا بظاہر تو اس طرح کی وہ ملاقاتیں جو منظور ہیں وہ انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں. مولانا صاحب کے پاس بھی گئے تھے گزشتہ روز، وہ یہاں باچا خان مرکز بھی آئے تھے، اور پی ٹی آئی کے اندر بھی جو یوتھ ہیں خصوصاً جنوبی اضلاع کے، وہ پہلے سے ہی کافی، اگر آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ کافی ریڈیکلائزڈ ہو چکے ہیں. تو ایک وہ اس اپیل کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن نصرت صاحب یہاں ایک عجیب سا مخمسے کی صورتحال ہے، اور وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور باقی جماعتوں نے جب بھی یہاں پر آپریشنز ہوتے تھے یا ملٹری موومنٹ کرتی تھی تو پروونشل گورنمنٹ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کڑی ہوتی تھی. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت بالکل انہوں نے چھپ سادھی ہوئی ہے. ایک ایک کر کے جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر عسکریت پسند باقاعدہ، جس طرح آپ کے ہی شو پہ میں نے کہا تھا، اور مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیکیورٹی فورسز انگیجڈ ہیں آپریشن کے اندر، شہداء جو ہیں وہ جو شہید ہو رہے ہیں ہمارے جو جوان ہیں، لیکن اس پر پروونشل گورنمنٹ نے مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. دوسری طرف یہ سیاسی جو کمپرس جماعتیں ہیں یا اب تو جو ریلیجس جماعتیں، اگر آپ نے دیکھا ہوگا مشتاق صاحب کا جو لب و لہجہ ہے وہ کافی حد تک اس پہ ایک نیشنلزم کا کہ بھئی اس دھرتی کے اوپر، چاہے وہ بلوچستان ہو یا پھر خیبر پختونخوا، انہوں نے بھی وہ لائن لے لیے، اور اب مولانا فضل الرحمان بھی اسی ڈگر پر چل نکلے. تو کافی مولانا صاحب کیوں چل نکلے ہیں؟ مجھے ذرا ایک تصحیح کیجئے گا. مجھے کچھ دوستوں نے یہ بتایا کہ مولانا صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو، خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ حصہ جو کے پی کے بیسڈ ہے، اس کو اس بات پہ منا لیا ہے کہ میرا ووٹ بینک کیونکہ متاثر ہوا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے، لہٰذا اس وقت کے پی کے اور بلوچستان میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک
ووٹ بینک یا سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے تو آپ جو کرنا ہے کریے, میں آپ کو رکاوٹ نہیں ڈالوں گا, لیکن مجھے میری سیاست میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کھیلنے دیجئے. اور وہاں سے ان کو پرمیشن مل گئی ہے کہ فائن, آپ اپنی سیاست میں تک محدود رہیے, وہاں جو کارڈ کھیلنا ہے کھیلیے. تو یہ کوئی افواہ ہے یا مجھ تک غلط اطلاع پہنچی ہے یا معاملہ اس کے برعکس ہے؟ ذرا یہ بتائیں. نہیں, مولانا صاحب شروع سے ہی مفاہمت کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں. وہ انہوں نے کبھی بھی اپنے سیاسی عمل میں مذاکرات کے دروازے کسی کے لیے بند نہیں کیے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا پھر اپوزیشن جماعتیں ہوں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کے, جو پی ٹی آئی اور جے یو آئی ہے, وہ ایک دوسرے کے وجود تک کے دشمن تھے, جو ایک دوسرے کے اوپر فتوے یا الزام تراشیاں کرتے تھے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ مولانا صاحب ان کے ساتھ بھی بیٹھ گئے. تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کبھی ایز سچ لڑائی نہیں رہی. لیکن اب جو سچویشن ہے, دیکھیں باجوڑ میں ایک بہت بڑے خودکش حملے میں ان کے کافی سارے ساتھی وہ جاں بحق ہوئے. پھر اب ساؤتھ کے اندر ان کی لیڈرشپ کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور ساتھ میں اگر آپ دیکھیں بارڈر کے اس پر افغان طالبان کی حکومت ہے, تو ایشو اب یہ آ رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو گیا تھا, ان سے مذاکرات بھی کیے, ان سے بات چیت بھی کی. تو وہ سوال اٹھا رہے تھے کہ پھر کیوں ان چیزوں پر عمل درآمد نہیں ہوا. تو یہاں پر کافی ہارڈ لائن انہوں نے اختیار کر لی ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ جو سیاسی بیان بازی ہوتی ہے وہ ایک اور ہوتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں, جیسا کہ میں نے عرض کیا, کہ سیاسی طور پر وہ اس کے لیے اس وقت یہ نریٹو اس کے لیے بینیفٹ. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ میرے بھائی. میرے پاس ختم ہو گیا. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.